اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت بیان فرماتے ہیں جس کا عنوان ہے بے وقوف ہم سفر۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی سفر کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور پیغمبر خدا سے ایسا عمل سیکھ لینا چاہیے جس سے پتھر سونا بن جائے اور مردہ زندہ ہو جائے۔ اس بے وقوف انسان نے کہا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مجھے بھی کوئی ایسا نسخہ دے دیں جس سے میری دنیا سنور جائے اور میں پڑھ کر پھونک ماروں تو مردہ زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے اس بات پر بڑے حیران ہوئے کہ اس بیمار اور مردہ شخص کو اپنا غم نہیں کہ میری رفاقت سے اپنا مردے دل کا علاج کر لے، مگر یہ تو ایک دن میں ہی تاج و تخت کا مالک بننا چاہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چپ رہ، یہ تیرا کام نہیں ہے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں۔ یہ قوت تو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایک عمر روح کی آلودگیوں کو پاک کرتے گزرتی چلی جاتی ہے۔ اگر تو نے ہاتھ میں عصا پکڑ بھی لیا تو کیا ہوا؟ اس سے کام لینے کے لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چاہیے۔ ہر شخص عصا پھینک کر اژدہا نہیں بنا سکتا اور نہ پھر اژدہا کو عصا بنایا جا سکتا ہے۔ اس شخص نے کہا، اگر آپ علیہ السلام مجھے یہ اسرار و رموز نہیں بتانا چاہتے تو نہ صحیح، میری یہ عرض قابل پر پذیرائی نہیں چاہیے مجھے، تو میرے سامنے مردہ زندہ کر کے بس دکھا دیجئے۔ راستے میں ایک گہرے گھڑے میں کچھ ہڈیاں دیکھی تو عرض کرنے لگا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان پر دم کر کے پھونکیے۔ اس شخص کے اصرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجبور ہو گئے۔ انہوں نے ہڈیوں کے نام پر خدا کا کلام پڑھ کر پھونک ماری۔ یہ ہڈیاں دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک سیاہ شیر کی صورت اختیار کر گئی۔ شیر چھلانگ لگا کر گھڑے سے نکلا اور اس شخص پر حملہ آور ہوا اور اسے فوراً ہلاک کر ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے دریافت کیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ شیر نے عرض کیا کہ یا حضرت، وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس کا خون کیوں نہیں پیا؟ اس نے کہا، ایک تو یہ آپ علیہ السلام کا بے ادب اور گستاخ تھا، اور دوسرا اب اس دنیا آب و گل کا رزق میری قسمت میں بھی نہیں تھا۔ محترم سامعین، بے وقوف لوگ اپنے اصرار اور ناشائستہ حرکات کی وجہ سے پریشانی کو دعوت دیتے رہتے ہیں، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بے ادب کو جانور بھی برداشت نہیں کرتے۔ سلام ہے ان انبیاء کے یاران رحمت پر جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔